ڈاکٹر صاحب کیا بانگ درا کو دیکھ کے تو حضرت علامہ کی جو فکری ایک ارتقاء ہے اس پہ بھی ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے، کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے علامہ اپنی سوچ میں آگے جا رہے ہیں اور ان میں تبدیلی آ رہی ہے؟ جی بالکل، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. اور بانگ درا جو ہے وہ بہت اہم کتاب ہے علامہ اقبال کے ذہنی و فکری ارتقاء کو سمجھنے کے لیے. صحیح. اور محققین بھی اور ینگ اسکالرز بھی جب کام کرتے ہیں علامہ اقبال کی فکر پر تو بانگ درا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اقبال کے ذہنی و فکری ارتقاء کو سمجھنے میں. کہ علامہ اقبال کی فکر اور کلام کی ابتدا سے لے کر 1924 تک کا کلام اس میں شامل ہے. تو ایک بڑا پیریڈ ہے علامہ اقبال کی زندگی کا جس کا کلام اس مجموعے میں شامل ہے. 1924 تک کا کلام اس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1938 میں علامہ اقبال دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. تو کافی طویل عرصہ ہے جس کا کلام اس میں شامل ہے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے خود اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کہ حصہ اول جو ہے وہ ابتدا سے لے کر 1905 تک کے کلام پر مشتمل ہے. حصہ دوم جو ہے وہ 1905 سے لے کر 1908 تک، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ 1908 سے لے کر 1924 تک، یعنی اس کتاب کے چھپنے تک کے کلام پر مشتمل ہے. اب جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان تینوں حصوں کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ علامہ اقبال نے آخر یہ 3 حصے کیوں بنائے ہیں اور یہ سنین کے لحاظ سے اس کتاب کے حصوں کو کیوں تقسیم کیا ہے، تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے. اور یہ ہم سمجھنے پر، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ کے یہ حصے بنائے ہیں کہ جب میرے ذہنی و فکری ارتقاء کو سمجھنا ہوگا تو ان حصوں سے مدد ملے گی. بالکل ٹھیک. کہ ابتدائی کلام جو ہے آپ کی ابتدا سے لے کر 1905 تک کا، یہ آپ کے یورپ جانے سے پہلے کا کلام ہے. 1905 میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے. تو میں بالکل مختصر طور پر اب عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے ایک شاعر اور ایک بڑے شاعر اور مفکر کے ذہنی و فکری ارتقاء کو اس کی تحریروں سے، اس کے کلام سے سمجھا جا سکتا ہے. علامہ اقبال اپنی فکر کے ابتدائی دور میں وطنیت پرست تھے. اور وطن کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اور اتحاد وطن یعنی ہندوستان میں جو مختلف قومیں آباد تھیں ان کے اتحاد کی طرف مائل تھے. لہٰذا آپ اس وقت جب نظم لکھتے ہیں 1905 تک، 1905 سے پہلے، تو آپ کے ترانے کا عنوان ہوتا ہے ترانہ ہندی. اور آپ کہتے ہیں کہ ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. لیکن 1905 میں آپ یورپ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جب آپ وطن کو ایک جغرافیائی تصور کے طور پر دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وطن کا بت جو ہے وہ تو یورپی اقوام نے غریب قوموں کو اور محکوم قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور مسلم قوموں کو مختلف ممالک میں جو رہ رہی ہیں انہیں آپس میں لڑانے کے لیے یہ نیشنلزم اور وطنیت کی اصطلاحات گھڑی ہیں. اور وطنیت کے اور وطن کے نام پر، زمین کے ٹکڑوں کے نام پر عظیم جنگیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ لڑی گئی ہیں، اور کس قدر انسانیت کا خون اس میں بہایا گیا. لہٰذا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جغرافیائی وطن کا تصور جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے. اور ہندوستان میں اسے اسی لیے فروغ دیا جا رہا ہے، ہندوستانی قوم کے اتحاد کا درس اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ مسلمان قوم کو یہ ہندی قومیت میں ضم کرنا چاہتے ہیں. تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ 1905 میں یورپ جانے سے پہلے والا اقبال اپنے ترانے کا نام رکھتا ہے ترانہ ہندی، اور کہتے ہیں کہ ہندی ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. لیکن یورپ سے لوٹ کر آنے والا جو اقبال ہے وہ اب 1908 تک کے کلام کا جائزہ، جب 1908 تک کے کلام کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں 1905 سے لے کر 1908 تک، اور اس کے بعد جب علامہ اقبال یہاں تشریف لائے ہیں تو اب ان کے ترانے کا عنوان بن جاتا ہے ترانہ ملی.
اور اب وہ کہتے ہیں کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. ایسے بالکل. تو یہ ذہنی و فکری ارتقا ہے کہ کہاں ایک ہندی قومیت اور ہندی وطنیت، اور پھر 3 سال کے عرصے میں جو انہوں نے وہاں پہ 1905 سے 1908 تک کا وقت گزارا ہے، اس میں آپ نے جو کچھ سیکھا اور آپ کے ذہن کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ 1908 میں پھر یہ فرما رہے ہیں کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ ہندی وطنیت سے مسلم وطنیت تک کا سفر ہے جو علامہ اقبال نے طے کیا. اور اس کے بعد جب ہم 1908 سے 1924 تک کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر ہمیں مسلم قومیت کی بات دکھائی دیتی ہے. آپ صرف نظموں کے نام دیکھ لیں، خضر راہ، طلوع اسلام. تو اب کہاں 1905 سے پہلے ہندی وطنیت کا اور اتحاد وطن کی بات کرنے والا، وہ اب خضر کی زبانی مسلمانوں کو اٹھنے کا اور بیدار ہونے کا اور اپنا الگ وطن حاصل کرنے کا پیغام دے رہے ہیں. اور طلوع اسلام کا پھر سے نظر آ رہا ہے علامہ اقبال کو. طلوع اسلام نظم جو ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، طلوع اسلام نظم میں علامہ اقبال نے کوئی یہ عرب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام آیا تھا اس کی بات نہیں کی، بلکہ مسلمان قوم کی تباہی و بربادی کے بعد پھر اقبال کو نظر آیا کہ اب یہ قوم پھر اٹھے گی، لہٰذا انہوں نے کہا طلوع اسلام، یعنی اسلام پھر طلوع کر رہا ہے. اور اس میں انہوں نے ایک رجائیت اور ایک مسلمان قوم سے اپنائیت، نوجوانوں اور مسلمان قوم کو اٹھ کھڑا ہونے، بیدار ہونے اور آگے سے آگے بڑھنے کے تیرے بازوؤں میں بڑی قوت ہے اور تو آگے سے آگے پہنچ سکتا ہے. رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے. یہ پیغام اب اقبال دینا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہندی قومیت سے، نیشنلزم سے لے کر مسلم قومیت تک، اور مسلم قومیت کے سامنے ایک بڑے آفاق اور ایک بے کراں آسمان کو دکھانے کی بات اب علامہ اقبال خضر کی زبانی کرنے لگے ہیں. ایسے ہی